بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ 2 جون کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات شیڈیول۔ پاکستانی وفد نیو یارک میں امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے ارکان سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ میں منعقدہ کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ وفد میں مصدق ملک، سینیٹر شہری رحمان، خرم دستگیر، تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی اور ہینا ربانی کھر شامل۔ جنوبی ایشیا میں تنازعات کسی بھی وقت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خبردار کر دیا۔ سنگاپور میں شنگری-لا ڈائیلاگ کے دوران خطاب میں کہا، ایشیا پیسیفک اب 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے، جہاں اسٹریٹجک کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خطے میں بحرانوں سے نمٹنے کے درجاتی نظام نہ صرف نازک ہیں بلکہ غیر مساوی بھی ہیں۔ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسیفک کے استحکام سے متعلق مکالمے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تنازع کشمیر سمیت کئی بنیادی مسائل حل طلب ہیں۔ سیالکوٹ کے حلقہ پی پی 52 سنبڑیال میں ضمنی الیکشن کا میلہ سج گیا۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ مسلم لیگ نون کی ہینا ارشد بڑائچ اور پی ٹی آئی کے فاخر گھمن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پیپلز پارٹی کے راحیل کامران چیمہ اور تحریک لبیک پاکستان کے چودھری شفاقت بھی مقابلے میں شامل۔ نشست نون لیگ کے ایم پی اے ارشد بڑائچ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ ڈیرہ مراد جمالی کے سٹی پولیس تھانے کی حدود میں بیدار روڈ پر نامعلوم تخریب کاروں کی گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی کوشش، ممکنہ بڑا نقصان ٹل گیا۔ پولیس کے مطابق تخریب کاروں نے زیر زمین 8 سے 10 کلو بارودی مواد کا دھماکہ کیا۔ پرانی اور غیر فعال گیس پائپ لائن کو جزوی نقصان پہنچا۔ کوئٹہ جانے والی 18 انچ قطر کی مرکزی گیس پائپ لائن مکمل طور پر محفوظ رہی۔ متاثرہ پائپ لائن میں گیس موجود نہیں تھی۔ حکومت نے عید سے قبل عوام پر پیٹرول بم گرا کر قیمت بڑھا دی۔ ڈیزل کی قیمتیں برقرار، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ، نئی قیمت 253 روپے 63 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ الہندوستان کہلائی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ نام ان دہشت گرد تنظیموں کے اصل نظریے، عزائم اور مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے ناراض بلوچوں کی واپسی کے لیے بلوچ عمائدین سے تجاویز مانگی۔ بلوچ عمائدین کو خرابیوں کی نشاندہی کرنے اور حکومت سے مذاکرات کی دعوت۔ بھائیوں میں ناراضی ہو تو بیٹھ کر بات ہوتی ہے، عمائدین بتائیں وہ کون سی خرابیاں ہیں جنہیں دور کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں اور پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ ان عناصر کے عزائم کو مل کر ناکام بنانا ہے۔ اگلے مالی سال میں 1000 ارب کے ترقیاتی پروگرامز میں بلوچستان کا حصہ 250 ارب روپے ہوگا۔ قومی یکجہتی کے لیے فنڈز کی کمی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ازبک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، ریلوے منصوبے پر بات چیت۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کے فریم ورک معاہدے پر مشاورت۔ فریم ورک معاہدے کی جلد تکمیل اور دستخطی تقریب پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا افغان قیادت سے مشاورت پر زور۔ زندگی کی کڑی دھوپ میں والدین ٹھنڈی چھاؤں، والدین کے بغیر گھر صرف اینٹوں کا مکان ہوتا ہے، والدین کی موجودگی سے معمولی سا کمرہ بھی جنت بن جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا والدین کے عالمی دن پر پیغام، کہا آج جس مقام پر ہوں وہ شفیق والدین کی تربیت اور دعاؤں کا ثمر ہے۔ والدین ہی اولاد کی ہر کامیابی کی بنیاد رکھتے ہیں۔
نائجیریا میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، 151 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر نائجیریا کا وسطی علاقہ موکوا ہوا، 500 سے زائد خاندان سیلاب سے متاثر، 3000 سے زائد افراد بے گھر، 600 سے زائد مکانات مکمل تباہ اور 2 پل بہہ گئے۔ امدادی سرگرمیاں جاری، کارکن لاشوں کی تلاش میں مصروف۔ امریکہ نے جنگ بندی پیشکش پر حماس کے رد عمل کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ مشرق وسطیٰ میں خصوصی مندوب اسٹیو وٹکوف نے کہا کہ حماس کو جنگ بندی تجویز کو قبول کرنا چاہیے۔ حماس کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ جنگ بندی تجویز کو مسترد نہیں کیا، جنگ بندی کی امریکی تجویز پر اسرائیل کا رد عمل متضاد ہے۔ اسٹیو وٹکوف کے موقف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے۔ ایران نے افزودہ یورینیم سے متعلق عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کو جانبدار قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایران کے ملٹری ڈاکٹرائن میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں۔ ایران کی تمام تر سرگرمیاں IAEA کی زیر نگرانی میں مکمل شفاف ہیں۔ پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیئر توانائی داخلی سطح پر تیار کرنے پر کوئی عالمی پابندی نہیں۔ اور امریکہ میں شہد کی مکھیاں لے جانے والا ایک ٹرک الٹ گیا، 25 کروڑ مکھیاں آزاد ہو گئیں۔ حکام کے مطابق ٹرک میں شہد کی مکھیوں کے 30,000 کلو گرام سے زائد چھتے دوسری جگہ منتقل کیے جا رہے تھے۔ ماہرین اور شہد کی مکھیاں پالنے والے افراد شہد کی مکھیوں کو قابو کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔